اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا۔ سورہ فرقان آیات 35 سے 40۔ پچھلی آیات میں ہم نے تفصیل کے ساتھ اہل مکہ کی روش کے بارے میں پڑھا کہ کس طرح وہ حق کو جھٹلاتے، کس طرح مطالبے کرتے، اور ان کا انجام بیان کیا گیا کہ روز قیامت ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ مختلف اقوام کا جو پہلے گزر چکی ہیں انبیاء کو درپیش چیلنجز، قوم کا رویہ اور اس کا انجام مختصراً بیان کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کے لیے اس میں تسلی ہے اور تکذیب کرنے والوں کے لیے اس میں وعید ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور تحقیق ہم نے دی، موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنا دیا، مَعَهُ، اس کے ساتھ، أَخَاهُ، اس کے بھائی، ہارون علیہ السلام کو، وزیرا، مددگار۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ حضرت ہارون کو بھی اس کام میں میرا مددگار بنا دے۔ فَقُلْنَا، بس ہم نے کہا، اذْهَبَا، تم دونوں جاؤ، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِي، ایسی قوم کی طرف جنہوں نے کذبوا، جھٹلا دیا ہے، بِآیاتنا، ہماری آیات کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ پیچھے بیان ہو چکا، آپ کو کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا، فرعون اور اس کے درباریوں کا رویہ کیسا تھا، سب ہم تفصیل سے جان چکے۔ یہاں پر بھی اتنی بات کرنے کے بعد انجام بیان کیا جا رہا ہے، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پس ہم نے ان کو بالکل ہی ختم کر کے رکھ دیا۔ دمر یدمر، ختم کر دینے، ہلاک کر دینے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لاہ و لشکر کو ہلاک کر دیا۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم، لما، جب، کذبوا الرسل، جھٹلا دیا رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے انہیں غرق کر دیا، ہم نے انہیں ڈبو دیا۔ وجعلناہم، اور بنا دیا ہم نے انہیں، للناس، لوگوں کے لیے، آیتاً، نشانی۔ تو اس مختصر سے جملے میں حضرت نوح علیہ السلام کی سارے واقعے کی طرف اجمالی طور پر اشارہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک اللہ کے رسول تھے، لیکن یہاں پر لفظ رسل جمع استعمال ہوا ہے۔ مفسرین نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ بھیجنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ ایک ہے، اور ایک رسول کا انکار یا سب کا انکار ایک ہی مانند ہے۔ گویا ایک رسول کا انکار بھی سارے رسولوں کی تکذیب جیسا سنگین جرم ہے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، لِلظَّالِمِينَ، ظالموں کے لیے، عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب۔ کہ بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بھی عذاب تیار کیا گیا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد، قوم سمود، وَأَصْحَابُ الرَّسِّ، رس والے، عربی میں رس کنویں کو کہا جاتا ہے۔ مختلف مفسرین نے اصحاب الرس سے مختلف قومیں مراد لی ہیں۔ امام زمخشری رحمہ اللہ نے دوسری قوموں کے ساتھ قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ امام جریر طبری نے بھی مختلف نام ذکر کیے ہیں، لیکن اس میں سے خود بھی کسی نام سے مطمئن نہیں ہیں۔ بعض مفسرین نے اس پر اعتراض بھی کیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس سے قوم شعیب مراد ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب الایکہ اور اصحاب الرس دونوں نام اکٹھے لیے ہیں، تو اصحاب الایکہ سے مراد
اصحاب المدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، عاد، سمود اور اصحاب الرس، وقروناً اور قومیں، بین ذالک اس درمیان میں، کثیرہ بہت سی، یعنی کچھ قوموں کا نام لے کر تذکرہ کر دیا گیا ہے اور کچھ قوموں کا یہاں تذکرہ نہیں کیا گیا، تو ان اقوام کے درمیان میں بھی بہت سی ایسی قومیں گزری ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا اہتمام کیا گیا، رسول بھیجے گئے، کتابیں نازل کی گئیں، لیکن انہوں نے بھی سرکشی کی، اتباع نہ کی، نتیجہ ان کی بھی ہلاکت پر مبنی رہا۔ وَكُلًّا اور ہر ایک کو ضربنا لہ الامثال ہم نے پیش کر دی مثالیں، تو ہر قوم کے لیے تعلیمات کا اہتمام کیا گیا، رسول بھیجے گئے، لیکن نتائج ایک جیسے ہی رہے۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا اور ہر ایک کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، تو جو بھی ایمان نہ لائے بالآخر ایسی ساری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ تنبیہ کی جا رہی ہے اہل مکہ کو کہ اگر تم بھی بات تسلیم نہ کرو گے تو تمہارے لیے بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ یہ آئے اس بستی پر، الَّتِي أُمْطِرَتْ کہ جس پر برسا دی گئی، مطر السوء تباہی کی بارش، اشارہ قوم لوط کی طرف ہے کہ ایسی بستی کہ جو اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی۔ اہل مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ چلو باقی جو اقوام ہیں وہ دور دراز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو قوم لوط کی بستی تھی یہ ان سے قریب تھی، ان کے احوال اور مقامات سے یہ لوگ واقف تھے، ان کے آثار انہوں نے دیکھے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا کہ یہ بستی اللہ کے عذاب سے دوچار ہوئی، یہ سفر کرتے ہوئے اکثر یہاں سے گزرتے تھے۔ افلم یکونوا یرونہا تو کیا یہ اسے دیکھتے نہیں رہے، بل کانوا لا یرجون نشورا بلکہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع نہیں رکھتے۔ اصل مسئلہ ان کا یہی ہے کہ ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، وگرنہ یہ کوئی اندھے تو نہیں ہیں۔ تجارتی قافلے قوم لوط کی بستیوں کی کھنڈرات پر سے گزرا کرتے تھے، اس تباہ شدہ بستی کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو جن کو آخرت پر یقین ہوگا وہی لوگ دوسروں کے حال سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے اور ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ سورہ فرقان آیات 41 سے 44۔ وَإِذَا اور جب بھی رَعَوْكَ وہ دیکھتے ہیں آپ کو، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا بس وہ آپ کا مذاق ہی بنا لیتے ہیں۔ ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی فکر ہے، آپ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، اور دوسری طرف ان مشرکین مکہ کا رویہ ملاحظہ کریں کہ جہاں بھی حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اَهَذَا الَّذِي کیا یہ ہیں وہ، بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا جنہیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، تو حضور کا مذاق اڑاتے اور طنز اور تحقیر کے اندازے میں کہتے اچھا یہی ہیں وہ کہ جن کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ان کاد لیضلنا قریب تھا کہ یہ ہمیں بھٹکا دیتا، ان آلہتنا ہمارے معبودوں سے۔ حضور علیہ السلام انہیں توحید کی دعوت دے رہے ہیں کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تو یہ لوگ اس بات کو تسلیم کرنے کے بجائے الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ قریب تھا کہ یہ رسول ہمیں ہمارے آلہہ سے گمراہ کر دیتا، لولا اگر نہ، ان صبرنا علیہا ہم صبر کرتے، ہم جمے رہتے ان پر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس بات کی کوشش کی کہ ہمیں اپنے معبودوں سے دور کر دے، ہٹا دے، لیکن یہ ہماری ثابت قدمی ہے، ہم اس پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ تو اپنی جہالت کی وجہ سے اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ ہم جمے ہوئے ہیں، ہم اپنے معبودوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے رسول کی بات نہیں مانی۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ ان کا یہی قول ان کے لیے استہزاء کا باعث ہے۔ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس وہ جان لیں گے، حِینَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راہ سے۔ کہ اللہ کے رسول انہیں ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں اور گمراہی سے روک رہے ہیں، لیکن یہ گمراہی پر جمے ہوئے ہیں، اس کو ہدایت سمجھ رہے ہیں، اور جس طرف انہیں بلایا جا رہا ہے اس کو یہ گمراہی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن روز قیامت جب یہ اپنے سامنے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ کون زیادہ حقیقت سے دور تھا، کون زیادہ گمراہی کی راہ پر چل رہا تھا۔ فی الحال تو یہ آنکھیں بند کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی آنکھیں کھلیں گی تو پھر انہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم صراط مستقیم سے ہٹ کر کتنا دور آ گئے۔ ارائیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشات کو۔ کہ جس بات کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں، یہ تو عقل والوں کا کام ہے کہ وہ اس بات کو سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور اس راہ کو اختیار کرتے ہیں، لیکن جس شخص نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہو تو ایسے انسان کے اندر سے رہنمائی والا چراغ بجھ جاتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا شخص جو عقل اور خرد کے بجائے اپنی خواہشات کا تابع ہو چکا ہے، در حقیقت اس نے اپنا خدا، اپنا الہ، اپنی خواہشات کو ہی بنا لیا ہے۔ افانت، کیا پس آپ، تکون علیہ وکیلا، ایسے شخص کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اب جس شخص نے بھی اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا رکھا ہے وہ حقیقت میں شیطان کا پیرو ہو چکا ہے، اور ایسے شخص کو کسی طریقے سے بھی رہنمائی نہیں کی جا سکتی۔ ام تحسبوا، یا آپ گمان کرتے ہیں، ان اکثرہم، بلا شبہ ان میں سے اکثریت، یسمعون، سنتے ہیں، او یعقلون، یا عقل رکھتے ہیں، کہ آپ کو دن رات ان کی اصلاح کی فکر ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، ان تک پیغام حق پہنچا رہے ہیں، یہ اسے سنتے ہیں اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ انہم الا کالانعام، یہ تو بس چوپائے جانوروں کی مانند ہیں، تو ان میں سوچنے اور سمجھنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں ہے۔ بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جانوروں پر بھی تھوڑی سی محنت کر لی جائے تو وہ بھی سمجھ جاتے ہیں، سیکھ جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ جنہیں آپ بار بار سمجھائے جا رہے ہیں، یہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں، تبھی آپ کی باتیں سمجھنے کے بجائے الٹا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت زیادہ تکالیف اور مشکلات آئیں، بار بار وہ آپ پر تہمتیں لگاتے، آپ کا مذاق اڑاتے، جو کچھ ان سے بن پڑتا وہ کرتے۔ اس کے مقابلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت دیکھیے کہ آپ کو ہر وقت انہی کی فکر رہتی، ان کی ان ساری تکالیف کو برداشت کرتے، ان کی اصلاح کی فکر میں لگے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی جان لینے کے در پہ ہو گئے۔ مکہ کے 13 سال اور فتح مکہ تک کم و بیش 21 سال کا یہ دورانیہ ہے، حضور کی دشمنی میں یہ لوگ پیش پیش رہے، لیکن جب آپ نے مکہ کو فتح کیا، آپ نے اعلان کر دیا، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ آج تم آزاد ہو، تو ایک طرف تو آپ کی عظیم شان، عظمت، اور دوسری طرف ان کا یہ رویہ کہ جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پاتے آپ کا مذاق اڑاتے، اور آپ ہمیشہ ان کی باتوں کو بڑے صبر سے برداشت کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔